لوگوں کے واقعات آتے ہیں. ایک امام تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الفرج بعد الشدہ، اور لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک شخص تھا، جنرل تھا، اس نے مسلمانوں کے ایک شہر پہ اٹیک کیا، اور جب گیا تو اس میں نا ایک بڑی پیاری خوبصورت خاتون دیکھی، اور ٹیمپٹیشنز غالب آئیں تو اپنے انٹوراج کے ساتھ اسے گھر پہ چلا گیا اور اس کو نا پکڑ لیا. لوگ آئے سیو کرنے کے لیے، مگر اس کی جو پروٹوکال تھا گارڈز نے ان لوگوں کو نا دھتکار دیا، پیچھے کر دیا. جب وہ گیا نا کمرے میں اپنے آپ کو لاک کیا، سارے دروازے بند کیے اور اپنے آپ نا اس کو مسلط کرنے لگا ظالم. تو وہ نا بڑا ریٹیلیٹ کیا اس بہن نے، اور شی واز اے پریکٹسنگ لیڈی، بڑا اس نے ریٹیلیٹ کیا. لیکن جب وہ بالکل اپنے آپ کو غالب کرنے لگا نا تو وہ خاتون کہتی ہے کہ رک جاؤ وہ دروازہ تو بند کرو، وہ کھلا رہ گیا. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ؟ کہتے جو اللہ اور تیرے بیچ میں ہے. تو وہ کام کیا، یہ کیا بات کرتی ہے، یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کو تو مانتا تھا وہ. اور وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ تجھے نا اس کلمے نے بچا لیا آج. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ، اگر ہم یار ہمارے یوتھ کی ٹینشن ہے کے کیا بارے ہے. میں بھی آتا ہے نا برو. ابن رجب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ there was this Bedouin and you know he was in the desert, middle of the desert, اور وہ نا ایک بیڈوین عورت کو، بدو کو نا ذرا اپنی طرف سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور رات ہے، گپ اندھیرا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نحن فی مکان لا یرانا الا الکواکب، کہ ہم اس جگہ میں ہیں جہاں پر ہمیں ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، کہ تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ان ستاروں کو اوپر سجایا ہے. اب یہ جب وہ جواب سنتا ہے نا فَكَفَّ الرَّجُلُ، وہ نا ڈر جاتا ہے اور پھر جو ہے نا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو اس حوالے سے نا ایک اور برو کیا موٹیویشن دیتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے، کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس نا ایک عورت آتی ہے، یو نو اے ینگ لیڈی، وہ بیچاری غریب ہوتی ہے، تو اس کو نا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ضرورت پوری تو کر دوں گا، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، لیکن بدکاری پہ اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں، بڑی مجبور ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، ہی کلوز دا ڈور، اور پھر جب وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے، دیٹ لیڈی شی اسٹارٹس ویپنگ، رونے لگ جاتی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو، میں نے تمہیں پیسے تو دے دی جو تمہاری جو ہے ضرورت تھی، جو تمہاری ریکوائرمنٹ تھی، تو تمہیں میں زبردستی تو نہیں نہ کر رہا. کہتی ہے نہیں زبردستی نہیں کر رہے آپ، لیکن آئی ہیو نیور ڈن دس ایکٹ، میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، میں تو غریب ہوں، صرف مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. اب دیکھو اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ اس شخص کا نام الکفل ہوتا ہے، کفل. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے نا برو، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، ایکٹ سے پیچھے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پیسے بھی لے لو اور چلی جاؤ. دس پرسن الکفل ہی ڈائز دا سیم نائٹ، اسی رات کو وہ توبہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب دیکھیں بندہ اگر اپنی ڈیزائرز کو، ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے نا، کتنا بڑا اجر ہے. یار ایون عمر خطاب کے بھی واقعات ہیں نا، کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو شیپس چلا رہا ہے، اور ان نے کہا کہ ہمیں دے دو ان میں سے ایک، تمہیں ہم مال دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ میری نہیں ہے، میں تو غلام ہوں اپنے آنر کا، میں صرف اس کو چروا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مال لے لو، مجھے دے دو، اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. تو پھر میں فائن اللہ، تو اس ساری ٹرانزیکشن میں اللہ کدھر ہے، یعنی اللہ تو دیکھ رہا نا، یہ بتائیں اللہ کدھر ہے. تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے. رات گزاری، اگلے دن مالک کے پاس گئے اور مالک سے وہ غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ بکریاں بھی لی اور اس کو دے دی. اور پھر کہتے ہیں یہ تیرا کلمہ تھا نا، ہادھی کلمہ، بلکہ ایک اور کلمہ بھی روایت میں آتا ہے، اس نے فرمایا فما اقول للہ، تو میں اس میں اللہ کو کہاں جواب دوں گا، آپ کو تو میں کہہ دوں گا، مالک کو بھی یہ کہہ دوں گا. کہتے ہیں ہادھی کلمہ اعتقدک فی الدنیا، تجھے اس کلمے نے دنیا میں آزاد کر دیا. فارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ تو نے جو سینٹینس کہا نا کہ اللہ کی طرح اس میں تجھے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہی تو ہے. میں نے جب شروع میں پہلے یہ پڑھی تھی نا حدیث بہت پہلے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا مومن، تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے.
what does it really mean کہ اللہ سے حیا آپ کرو. Then realize کہ it's basically the consciousness of Allah. You realizing کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ بھی نا یعنی لکھتے ہیں کہ اگر تو میں یعنی میں اپنے سوال کروں, اگر میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, تو کتنا بڑا میرا کفر ہے. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور میرا ایمان ہے. یعنی اٹس آئدر آف دا ٹو, یا ہم کفر میں پڑھیں یا ہمارا. اور برو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کرنے سے اور اللہ کا خوف اختیار کرنے سے ہمارے یوتھ کے جنرلی مسائل کیا ہیں, یار پیسے کمانے ہیں, یار اچھی جگہ شادی ہو جائے. برو وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے, اور رزق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیں گے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور سورۃ طلاق میں ملٹیپل ٹائمز آیا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. رزق کا منشن بھی اللہ نے کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن انسانوں کو رزق کی ہے. اور وہ گناہ سے معاف کرنے کی بھی نا اس میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے, اور تمہارے کام وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تمہارے کام آسان کر دیے جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے لائف میں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, رزق آنے شروع ہو جائے گا, درجات بلند ہو جائیں گے, سکسیسفل لائف بیسیکلی. اس کے لیے لیکن جو ہے نا صبر کرنا پڑے گا بڑا, اسپیشلی جو یوتھ ہے. بیکاز میں بتاؤں ہمیں نا تھوڑا سا ان کے ساتھ ایمپتھی بھی دکھانی چاہیے, بیکاز دے آر جس ماحول میں ہے نا بیچارے, یو نو واللہ میں بتاؤں کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ یار شکر ہے میں اس ماحول میں ادھر کوزیوں کی بات کر رہے ہیں, دے آر انٹو دی میس. ہم تو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم لوگ کے جو اسکولنگ ٹائم تھا, یونیورسٹی کا ٹائم تھا, اٹ واز نو ویئر نیئر ایز بیڈ ایز اٹ از ناؤ. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم جو خواتین تھیں لڑکی, ان کے اندر ایک اور قسم کی حیات تھی جو آج اس طرح کی نہیں ہے. اپروچ کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا, سیل فونس تو تھے ہی نہیں, نمبر پھینکنے والا یا کوئی عجیب طریقے سے ہوتا تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اب تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا. سو آئی تھنک وی شوڈ ایمپتھائز ود دا یوتھ کہ یہ چیزیں ساری کرنے والی ماشاء اللہ, مطلب لاٹ آف گڈ تھنگز ہیو بین سیڈ. وہ ایک سوال آتا ہے الوی کہ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مگر کچھ نظام کو نافذ کرنے کی باتیں کریں, وہ خلافت کی باتیں بھی کریں, یہ پھر کسی اور دن ڈسکس نہیں بہت لوگ کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خلافت نافذ کرنی ہے نا الوی, ہاں آپ اللہ دیکھ رہا ہے کانسیپٹ میں آ جائیں. قرآن کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں زمین میں بسا دیں گے, ذَلِكَ لمن خاف مقامی وخاف وعید. نہیں ویسے خلافت نافذ کرنے والے پہلے بندے تو بنو, پہلے خلافت نافذ کس پہ کرے گا اور کون کرے گا. اس کی وجہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نا, اور تمہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت ایز اے گفٹ. برو یہ سننے کو نا بڑی اچھی بات ہے, اور الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے غالب ہو. لیکن سوال میرا سب سے پہلے نا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بات تو بڑی اچھی, یعنی سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن آیا جو خلافت جو ہم کہہ رہے ہیں, میری زندگی کے اوپر میں نے خلافت کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ میری جو کہتے ہیں نا پرائیویٹ لائف کیسے گزر رہی ہے, ہاؤ ایم آئی ڈیلنگ ود مائی چلڈرن, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, مائی فیملی. میری زندگی میں دور دور تک اسلام نہیں ہے, اور پھر میں خلافت کی اگر میں باتیں سنتا ہوں تو یہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چلیں آپ کی وائف نے بات نہیں مانی, آپ کی اولاد نے نہیں مانی, آپ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ تو خلافت نافذ کریں, اپنی آنکھوں پہ تو خلافت نافذ کریں. اور برو اصل میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, although we should definitely try کہ اسلام کا نظام نافذ ہو, اور یہ ہر مومن کی خواہش ہے تہ دل سے. آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یار, اور ہم جو ہے نا بے بسوں کی طرح, لڑکیوں کی طرح ہم نے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دو آنسو بہا لیے, جو ہے نا کوئی اسٹیٹس لگا دیا, آواز ریز کر لی. یار یہ مرد ہوتا ہے کہ فلسطین وہ بہنوں کو مار رہے ہیں ہماری, یار ہماری ماؤں کو مار رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ جی ہم سے ہم تو اپنے ملک کے پرابلم سے نہیں نکل سک رہے. تو اب دیکھیے وجہ پتہ کیا ہے, واللہ العظیم ہم نے نا اپنے آپ خود اللہ کی نظر میں جی برو, ہم وہ عمر بن خطاب کو جو کوٹ ہے نا, ہم دیکھیں نا, ہم کیا ویسے ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ان ابتغینا العزة لغیرہ اذلنا اللہ, کہ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. اب اسلام چھوڑ دیا نا ہم نے, وہی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا نا, یہ ہمارے ہی ہے. تو دس از واٹ وی ہیو ڈن. تو اس حوالے سے نا برو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نا ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ, ونس وی آر ڈن ود اٹ. اور آپ دیکھیے گا بڑی خیر ہے.